السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں صفین سے متعلق، اور اس پر ایک ہمارا آرگومنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص جنگ صفین میں حضرت علی کو قتل کر دے معاویہ کے گروہ سے یا خود معاویہ، تو وہ دنیا کا بدبخت شخص ہو جائے گا، سب سے زیادہ بدبخت۔ اس کے برعکس اگر حضرت علی یا ان کے گروہ کا کوئی شخص معاویہ کو قتل کر دے گا تو اسے ملے گا اجر اور ثواب۔ اور اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو ہم جسٹیفائی کریں گے قرآن و حدیث کے ساتھ، جو کہ ڈسپلے ہوگی آپ کے اسکرین پر۔ اور یہ تمام دلائل ہم ڈسکرپشن باکس میں ایک ٹیلی گرام کا لنک لگا دیں گے، سب چیزیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی ٹیلی گرام کے لنک پر، تو کوئی چاہے تو وہاں سے بھی لے سکتا ہے یا پھر اسکرین شاٹ بھی لے سکتا ہے یہاں سے۔ اور جو ضروری چیزیں ہیں جن کو ہم آرگومنٹ کے ساتھ رکھیں گے اور وہ ڈسپلے پر نہیں آئیں گی، تو ان چیزوں کو ہم ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیں گے، اور دیگر یوٹیوب کے لنک بھی جن کی ہمیں ضرورت ہوگی اس کے آرگومنٹ میں، تاکہ کوئی کسی کو شوق ہو تو وہ جا کے سن لے۔ تو اب ہم شروعات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک، ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ دو، اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ دو باتیں ہو گئی ہمارے پر لازم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کے اہل بیت سے محبت کریں ہم، یعنی کہ ان کے گھر والوں سے، ان کی بیویوں سے، ان کے بچوں سے، مولا علی علیہ السلام سے۔ اور بیویوں کے بارے میں بتا دوں کہ شادی سے پہلے کوئی بیوی اہل بیت نہیں تھی، اور کسی بیوی کو طلاق ہو جائے گی تو وہ بھی اہل بیت نہیں رہے گی، مگر جو بچے ان کے گھر میں پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور حسین علیہ السلام، یہ سب بائی برتھ اہل بیت ہیں اور ٹل ڈیتھ اہل بیت رہیں گے۔ ان کو اہل بیت سے کوئی بھی نکالا نہیں جا سکتا، بیویاں طلاق کے بعد نکل سکتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اصلی سلف کی طرف۔ یہ سلف کا جو دھمکی دی جاتی ہے نا کہ سلف صالحین، اصل میں سلف کون ہے؟ اصلی سلف وہ ہیں جو ہیں اصحاب، اور اصحاب میں بھی سابقون اور اولون، جو بالکل شروع میں اسلام لائے، اور ان کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 100 کہ ان کی اتباع احسان کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ چیپٹر 57 آیت نمبر 10، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتح سے پہلے والے اور فتح کے بعد والے کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ شروع کے لوگ ہیں بالکل، حضرت عمار ابن یاسر۔ اور ان کے بارے میں 2-3 کوالٹی اور بتا دیتا ہوں ان کی۔ ان کو جنت کی بشارت تھی پورے خاندان کو، عشرہ مبشرہ یعنی کہ 10 جنتی صحابیوں سے پہلے، اور یہ اسلام کے 5ویں مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بعد ان کا نمبر ہے، حضرت ابو بکر چوتھے ہیں۔ اب ان کے بارے میں آپ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے شیطان سے پناہ دی ہے، یعنی کہ شیطان ان پر کبھی غالب نہیں آئے گا، وہ شیطان کے راستے کو نہیں چنیں گے، جب چنیں گے وہ حق کو چنیں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے لبالب بھرے ہوئے کناروں تک، کسی برتن میں اگر آپ پانی ڈال دیں اور پانی بالکل بھر جائے اس کے کناروں تک، اسے کہتے ہیں لبالب، اب جگہ ہی نہیں ہے اس کے اندر، اس قدر ان کے اندر ایمان تھا۔ اب جنگ جمل کو صفین سے ملانے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں ناسبیوں کی طرف سے، جو کہ اب اصل میں خارجیوں میں سے ہیں، چھپے ہوئے خارجی ہیں جو کہ ناسبی بن کے سامنے آ رہے ہیں، چونکہ ان کے دلوں میں بغض ہے اہل بیت سے متعلق۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا جنگ جمل سے پہلے، اور لوگوں کو دکھایا کہ اونچی جگہ پر
امام حسن علیہ السلام کو کھڑا کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو شخص یہاں پر کھڑا ہے وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، کیونکہ جنت میں تمام کے تمام لوگ نوجوان ہوں گے، لہذا یہاں پر نوجوانوں کا سردار کھڑا ہوا ہے، سب لوگ دیکھ لیں۔ اور اس کے نیچے وہ خود کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا کہ اے لوگوں، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں ہماری ماں اماں عائشہ ہیں، اور دوسری طرف مولا علی علیہ السلام ہیں جن سے وہ جنگ کرنے آ رہی ہیں، خلیفہ برحق، خلیفہ راشد، رشد و ہدایت والے۔ تو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، یعنی کہ حضرت علی کی اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت ہوگی۔ جنگ جمل کلیئر۔ اب ہم چلتے ہیں صفین اور نہروان کی طرف۔ سنن الکبریٰ البہیقی کی 2 حدیثیں لائے ہیں ہم۔ اس میں جو پہلی حدیث ہے اس میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صفین کے لوگوں سے متعلق، صفین کے لوگ جو کہ اہل شام تھے، معاویہ اور ان کا گروہ، کہ یہ جو معاویہ اور ان کا گروہ ہے یہ فاسق ہیں، فسق و فجور کرنے والے۔ پہلا لفظ سن لیجئے، سلف صالحین کا 5ویں نمبر کے مسلمان، سابقون اور اولون، جن کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لی ہے 10 مبشرہ سے پہلے جنت کی، پورے خاندان کے ساتھ، کہتے ہیں کہ فاسق، اور پھر کہتے ہیں اور وہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے، فسق اور فجور کرنے والے اور ظالم، ظلم کرنے والے، یہ 2 ٹائٹل دیے انہوں نے۔ پھر کچھ لوگ نہروان کی طرف بھاگتے ہیں کہ وہ تو خوارج تھے، وہ یہ تھا، وہ تھا، ان کے لیے بھی سن لیے جواب۔ مولا علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو کہ جنگ نہروان کے لوگ تھے، یعنی کہ خارجی، تو انہوں نے فرمایا کہ نہ تو وہ مشرک ہیں اور نہ ہی منافق۔ اب آپ کسی گروہ کی طرف اشارہ نہ کریں، اکثر لوگ اس میں اشارہ کرنے لگتے ہیں اہل حدیث کی طرف اور دیوبند کی طرف، تو یہ 2 باتیں ان کے اندر تھیں، نہ تو وہ منافق تھے نہ مشرک تھے۔ مگر مولا علی علیہ السلام کے سامنے آ گئے تھے، اس لیے وہ ان کا بھی معاملہ صاف ہو گیا، اور وہ خارجیوں میں سے تھی، ان کی پیشن گوئی پہلے سے موجود تھی، حضرت علی کو پتا تھا کہ انہیں خارجیوں سے بھی جنگ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جو کہ اصل سلف ہیں، بنائے ہوئے نہیں اپنے اپنے فرقوں کے، اصلی سلف، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ نہیں تھے، یہ مسلمان تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت جہنم کی طرف، یعنی کہ آگ کی طرف بلانے والی ہوگی۔ یہ ایک خطرناک حدیث تھی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو جنگ صفین میں شہید کر دیا گیا، تو معاویہ بن سفیان اور ان کا گروہ باغی گروہ ہوا، وہ باغی تھے، جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ اب ناسبیوں کے ہاتھ پر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یہاں پر۔ اب صحیح بخاری کی اس حدیث میں اب کمیاں ڈھونڈنی شروع کرتے ہیں وہ، کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی تمہارے اندر ہے کیونکہ تم ناسبی ہو، تم کبھی حق قبول کر ہی نہیں سکتے۔ اس سے پہلے تو صحیح بخاری رفع دین کرانے کی انہوں نے ایک مشین بنا رکھی تھی، اور آج اس سے متعلق جب کوئی چیز آ گئی تو اب ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے اور یہ چلے گئے، پریشان ہو گئے، اور اس حدیث سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور منکرین حدیث سو کی طرف بھاگ رہے ہیں اب وہ، کہ کیا کریں، آل امیہ کو بچا ہی نہیں سکتے۔ اچھا، ابو الغادیہ جو کہ بیت رضوان کے صحابی ہیں، ان کو جنت کی بشارت تھی، انہوں نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔
اور جب دوسرے سلف حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے معاویہ بن سفیان کو بتایا کہ ہم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، ہم باغی گروہ ہو گئے، تو معاویہ بن سفیان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے اور انہوں نے اول پھول بکنا شروع کر دیا اور کہا، حضرت کہ اپنے اس بیٹے کو، حضرت عمرو سے کہا کہ اپنے اس بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ، چونکہ وہ حق بات بتا رہے تھے معاویہ بن سفیان کو، کہیں گروہی نہ بھٹک جائے، کہ ہم نے شہید نہیں کیا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کیا ہے حضرت علی نے، کیونکہ وہ لے کے آئے تھے، انہوں نے ہمارے نیزوں کے اور تلواروں کے بیچ میں لا کھڑا کرا انہیں، اور وہ شہید ہو گئے، ہم نے تھوڑی شہید کیا ہے، انہوں نے یہاں پر لائے۔ ایک ایسی تعویل کی اس حدیث کی کہ جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے انہیں اس کی جواب دیا، الزامی جواب۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے قاتل ہیں، جو کہ حضرت حمزہ کو جنگ احد میں لے کے گئے تھے؟ جو لے کے جاتا ہے وہ قتل کرتا ہے، یا وہ قتل کرتا ہے جو تلواریں اور نیزوں سے اسے مارتا ہے؟ قاتل وہ ہوتا ہے جو مارتا ہے، جس کی طرف سے جاتے ہیں وہ قاتل نہیں ہوتا۔ مگر معاویہ بن سفیان کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے اس حدیث کے بعد، وہ کرتے تو کیا کرتے۔ تو پھر انہوں نے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے کہا کہ پھر تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی سے جنگ نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنے باپ کا ساتھ دینا، تو میں اپنے باپ کا ساتھ دے رہا ہوں، جنگ نہیں کرتا میں مولا علی علیہ السلام سے۔ اور ابو الغادیہ کے بارے میں بتا دوں کہ بیعت رضوان ایک خاص فضیلت نہیں تھی، ایک عام فضیلت تھی۔ 1500 اصحاب کے آس پاس لوگ تھے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، مگر اپنے اس عمل سے جو کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کر دیا، تو اب حکم خاص ان پر آ گیا، اور وہ اپنی آخری وقت میں بہت افسوس کیا کرتے تھے، پچھتاتے تھے کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا جہنم میں ہے۔ تو اب یہ حکم خاص آ گیا حکم عام کے اوپر، تو حکم خاص کو فوقیت دی جاتی ہے حکم عام کے اوپر، کیونکہ اب یہ پرٹیکولر ہو گیا، ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف بڑھ گئے۔ یہی ڈر تھا حضرت ابو الغادیہ کو اپنی موت کے وقت تک، کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا کہ ایک سابقون اور اولون شروع میں اسلام لانے والے صحابی کو قتل کر ڈالا۔ اور آج ناسبی کہتے ہیں کہ معاویہ بن سفیان اگر اجتہاد کر لے اور مطلب اصحاب کو قتل کرے تو اسے ایک اجر ملتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ صحابی رسول کو قتل کرو اور ایک ثواب بھی ملے گا؟ صرف آل امیہ کو بچانے کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو کہ کہتے ہیں کہ حق ادھر جدھر علی، جدھر حضرت علی ہوں گے حق ادھر ہوگا۔ اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنی ماں دنیا اور آخرت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتی ہیں کہ اے علی، آپ اللہ کی حفاظت یعنی کہ حفظ و امان میں ہیں، یعنی کہ حفاظت میں ہیں، جائیں، یعنی کہ یہاں سے آپ جائیں، آپ اللہ کی قسم آپ ہی حق پر ہیں اور حق آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہیں سلف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضرت علی کے بارے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگے کہ حضرت علی کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی حق پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور قرآن ہرگز الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ مجھ سے حوض کوثر پہ آ کر ملیں گے۔ یعنی کہ حضرت علی سے لڑنے کا مطلب ہے کہ آپ قرآن سے لڑ رہے ہیں، مخالف آ گئے قرآن کے، اور قرآن حق ہے۔ تو کیا قرآن کے مخالفین بھی حق پر ہیں اور قرآن کے ساتھ جو ہے حضرت علی وہ بھی حق پر ہیں؟ دونوں حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن ہی حق ہے، اس لیے حق علی کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے میں کفار کے خلاف قتال کر رہا ہوں قرآن کی حقانیت کو منوانے کے لیے، اسی طریقے سے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تم میں ایک شخص ہے جو کہ مولا علی علیہ السلام تھے، وہ مسلمانوں سے قتال کرے گا قرآن کی تفسیر کی خاطر، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پر
مولا علی علیہ السلام کو مسلمانوں سے جنگ کرنی تھی، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے وہ بھی حق پر تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق پر تھے؟ نہیں، ان کے مخالفین حق پر نہیں تھے، لہٰذا حضرت علی کے مخالفین بھی حق پر نہیں ہیں، سب حق سے ہٹے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا حضرت علی سے جنگ کرنے کا۔ اب ہم بات کریں گے اس سے بھی ذرا سخت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بدبخت شخص کون ہوگا؟ دو دنیا کے بدبخت شخص ہوں گے۔ اب اپنی بات کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں یہاں پر، کہ ایک وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، شہید کر دیا تھا اسے، وہ بدبخت تھا۔ اور دوسرا بدبخت اس دنیا میں کون ہوگا؟ جو مولا علیہ السلام کو شہید کرے گا، ان کے سر پر وار کرے گا اور ان کی داڑھی خون سے رنگ جائے گی۔ تو اگر جنگ صفین میں معاویہ یا معاویہ کے گروہ کا کوئی شخص مولا علیہ السلام کو شہید کر دیتا تو یہ بدبخت ہو جاتے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آخری حدیث کی طرف، کہ اگر کوئی شخص معاویہ کو اور اس کے گروہ سے قتل کرتا ہے، قتال کرتا ہے، اور معاویہ کو قتل کر دیتا ہے مولا علیہ السلام یا مولا علیہ السلام کے ساتھی، تو انہیں اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ معاویہ بن سفیان واجب القتل تھا، جو کہ وہ رشد و ہدایت سے ہٹا ہوا تھا اور مسلمانوں کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ کہ اگر کوئی شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو بانٹے، آپس میں ٹکڑے کرے، تو اس کو نشانہ بنا دو تلوار کا۔ تو معاویہ بن سفیان نے ایک جتھا بنا لیا امیر المومنین کے خلاف، خلیفہ راشد کے خلاف، اور مسلمانوں کو دو حصوں میں پھاڑ دیا، اور رجوع ثابت نہیں ہے۔ اب جمل والوں کو یہاں سے آپ ملائیں گے تو جمل والوں کا تمام لوگوں کا رجوع ثابت ہے، میں یوٹیوب لنک لگا دوں گا کہ جمل والوں کو رجوع ثابت ہے اور نہروان والوں کو سب کو صاف کر دیا گیا۔ نہروان والوں کی بھی کوئی رجوع ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صفین والوں کے رجوع ثابت ہیں۔ تو معاویہ بن سفیان نے اپنی موت تک اپنی بات سے رجوع نہیں کیا، وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ تو لہذا معاویہ بن سفیان اس کا مستحق تھا کہ اسے تلوار کا نشانہ بنا دیا جائے، اور اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے مولا علیہ السلام نکلے معاویہ بن سفیان کو قتل کرنے کے لیے۔ جنگ صفین لڑی انہوں نے ان سے۔ معاویہ بن سفیان تو گستاخ تھے حضرت عمر کے بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے تو میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ ہوں حقدار خلافت کا۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ میں اپنا گھوٹا کھولوں اور کہوں کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ وہ حقدار ہے خلافت کا جس نے تمہیں اسلام کی خاطر مارا ہے، مگر وہ خاموش رہے، کہیں قتل و غارت نہ بڑھ جائے، کیونکہ معاویہ بن سفیان اقتدار میں آ چکا تھا۔ اور پھر انہوں نے جنت کی نعمتوں کی طرف سوچا۔ تو یہ حضرت علی کا گستاخ، حضرت عمر کا گستاخ، اور حضرت حسن کے خلاف بھی لشکر لے کے آ گیا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، مگر معاویہ بن سفیان نے انہیں سردار نہیں مانا اپنا، ان کی بیعت نہیں کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا، اور اس کا کریڈٹ بھی حضرت حسن کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے قربانی دی۔ معاویہ نے حدیث نہیں مانی، انہیں اپنا سردار نہیں مانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے تحت بھی، حدیث کے تحت بھی، مگر حضرت حسن نے وہ مانا اور صلح کی خود قربانی دی، صلح حسن ہوئی۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کیا اپنی اس ویڈیو میں دونوں چیزوں کے ساتھ، کہ مولا علیہ السلام کو کوئی قتل کرتا معاویہ اور معاویہ گروہ سے تو وہ بدبخت ہو جائے گا، اور مولا علیہ السلام یا ان کا کوئی گروہ کا شخص معاویہ بن سفیان کو قتل کرتا تو وہ اجر و ثواب پاتا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ بنو امیہ نے، معاویہ نے صفین میں نیزوں پر قرآن اٹھا لیا، اور اس کے بیٹے نے، یزید نے، امام حسن کا سر کھڑا کروا دیا نیزوں پر، جو کہ یزید کی فوج کے لوگ تھے جنہوں نے نیزوں پر امام حسن کو کا سر کاٹ کر اٹھا دیا۔ تو انہوں نے ان دونوں چیزوں کو نہ مانا، نہ قرآن کو مانا، اسے بھی نیزوں پہ رکھا، اور اہل بیت کو بھی نیزوں پہ رکھا انہوں نے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث نیچے مل جائے گی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔
قرآن میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، جو اسے پکڑ لے گا کامیاب ہو جائے گا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اس بات کو 3 بار کہا۔ اس کے باوجود بھی معاویہ بن سفیان نے ایک بار نیزوں پر قرآن اٹھا لیا، دوسری بار اس کی بیٹے نے، اس کے بیٹے کے فوجیوں نے، اس کے بیٹے کے اہلکار نے، گورنروں نے، سپہ سالاروں نے اہل بیت کا سر کاٹ کر اپنے نیزے پر اٹھا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔